عارف الوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کی منظوری دے دی۔ تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ سے ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر 2023 کو ریٹائرمنٹ حاصل کر لیں گے۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی۔ وزیر اعظم کا کشتی واقعے کے ذمہ داروں کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم۔ انسانی اسمگلرز کی کارروائیاں بر وقت کیوں نہ روکی گئیں؟ شہباز شریف کا برہمی کا اظہار۔ تحقیقات کی پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سانحہ یونان پر اعلی سطح کا اجلاس۔ حادثے میں 102 افراد کو ریسکیو کیا گیا، 15 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ مرکزی ملزم سمیت 15 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کیا جا چکا۔ حکام کی وزیر اعظم کو بریفنگ۔ جس ادارے نے اسمگلنگ روکنی تھی وہی یہ کام کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اپنی ہی حکومت کے ماتحت اداروں کے خلاف پھٹ پڑے۔ یونان کشتی حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف گھیرا تنگ۔ لاہور اور گجرانوالہ سے 7، آزاد کشمیر سے 13 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ FIA نے 5 پاکستانی نژاد انسانی اسمگلرز کی معلومات حاصل کر لیں۔ 4 ایجنٹ لیبیا، 1 اٹلی میں مقیم ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس کے ریڈ وارنٹس کے لیے کوششیں تیز۔ ادھر FIA نے 98 لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے DNA نمونے حاصل کر لیے۔ نمونے لاشوں کی شناخت کے لیے یونان بھیجے جائیں گے۔ یونان کشتی حادثے کو 7 روز بیت گئے۔ لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ کشتی حادثے میں کوٹلی آزاد کشمیر کے ایک ہی گاؤں کے 28 افراد بھی لاپتہ۔ بیرون ملک جانے والوں کی یاد میں پیارے غم سے نڈھال۔ ماناوالا کے 4 نوجوان بھی لاپتہ۔ اہل خانہ قرب میں مبتلا۔ کوٹلی سے تعلق رکھنے والے مزید شہری ایجنٹس کے ہاتھوں خوار۔ لیبیا جیل میں 9 ماہ سے قید۔ کوٹلی کے مزید 28 پاکستانی نوجوانوں کا انکشاف۔ لاپتہ ٹائٹن سیاحتی آبدوز کی تلاش میں بڑی پیش رفت۔ گہرے سمندر میں کینیڈین بحری جہازوں اور امریکی بحریہ کے ماہرین کو آوازوں کے سگنل مل گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے 5 سیاحوں کے بچنے کی امید ظاہر کر دی۔ سمندر کی گہرائیوں میں گم ہونے والی آبدوز پر 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد سوار تھے۔ پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان داؤد بھی شامل۔ آبدوز میں 30 گھنٹوں کی آکسیجن باقی۔ IMF معاہدے میں ڈیڈ لاک۔ پاکستان نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ڈیڈ لاک پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کی امریکی سفیر کو IMF سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے تعاون کی درخواست۔ ڈونلڈ بلوم نے وزیر خزانہ کو تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ 5 کمپنیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ۔ چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ جیل سے رہائی ملتے ہی FIA نے پرویز الہی کو آج منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر لیا تھا۔ مقدمے میں مونس الہی بھی نامزد۔ پرویز الہی کا پھر جیل میں سہولتیں نہ ملنے کا شکوہ۔ کہتے ہیں کوئی سہولت نہیں دی جا رہی، فرش پر کیڑے رینگتے ہیں، صرف 2 سوٹ ہیں، پچھلی سماعت پر بھی یہی کپڑے پہنے تھے، اب بھی یہی پہن رکھے ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس۔ نیب نے شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور بیرسٹر ضیاء الدین کو دوبارہ طلب کر لیا۔ تینوں رہنماؤں کو 23 جون کو نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت۔ آمدن سے زائد سجاد عثمان بزدار کو پھر نیب سے بلاوا آ گیا۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو کل 12ویں مرتبہ طلب کر لیا۔ نیب نے نیا سوال نامہ بھی تیار کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سابق اراکین اسمبلی منصور حیات خان اور عمار صدیق بھی گرفتار۔ تینوں PTI رہنماؤں کو ٹیکسلا سے گرفتار کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر اور دیگر کے خلاف 9 مئی کو جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات درج ہیں۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر سرکاری دورے پر فرانس روانہ۔ شہباز شریف فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی دعوت پر نیو گلوبل فائنانسنگ پیکٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی مالیاتی اداروں میں اصلاحات، موسمیاتی فائنانس، گرین انفراسٹرکچر سے پاکستان کا نقطہ نظر اور تجاویز پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کی فرانسیسی صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ سندھ اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور۔ اپوزیشن کی ضمنی بجٹ پر کٹوتی کی تمام تحاریک مسترد کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ضمنی بجٹ اسمبلی میں پیش کیا۔ کراچی کے لیے 500 نئی ڈیزل ہائیبرڈ بسز کی خریداری۔ سندھ کابینہ نے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ عام انتخابات کا انعقاد۔ الیکشن کمیشن کی تیاریوں میں تیزی۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ڈرافٹنگ پولنگ سکیم تیار کر لی۔ ملک بھر میں 93,371 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ ROs کی تعیناتی کے 1 ہفتے بعد پولنگ اسٹیشنز کی فہرستیں فراہم کر دی جائیں گی۔ پریزائڈنگ افسران، اسسٹنٹ پولنگ افسران کی فہرست تیار۔
تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی۔ سرگودھا سے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر حسن انعام پراچا نے راہیں جدا کر لیں۔ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان، کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات قابل مذمت ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ جماعت اسلامی کا ایک بار پھر پیپلز پارٹی پر نتائج بدلنے کا الزام۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کی مدد سے 14 سیٹوں کے نتائج بدلے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب میں انسان کو غائب کر کے عوام کا مذاق اڑایا گیا۔ بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ پورے پاکستان سے جیتیں گے۔ سارا ملک خوف میں ہے کہ اب کتنے لوگ غائب ہوں گے۔ شہید بے نظیر بھٹو کا 17واں یوم پیدائش، جے ایل او کی جانب سے سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا خصوصی پیغام، کہتے ہیں بے نظیر بھٹو شہید کا نظریہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیپلز پارٹی ملک سے محرومیوں اور مایوسیوں کو ختم کرے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا ملک کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنائیں گے، جہاں امن، انسانی آزادی، جمہوریت، آئین کی حکمرانی اور پارلیمان با اختیار ہوگی۔ بے نظیر بھٹو نے ہر فورم پر نمایاں کارکردگی دکھائی، پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کی نیوز کانفرنس، کہا بی بی شہید نے خواتین کی امپاورمنٹ، خواتین پولیس اسٹیشن، خواتین کو جج بنایا۔ بے نظیر بھٹو نے تھر کے کوئلے کو کالا سونا قرار دیا۔ آج اسی کالے سونے کی وجہ سے پاکستان کو بجلی مل رہی ہے۔